तहज्जुद की लगन एक बार जिसे लग जाए फिर उन्हें दुनिया की महफिलों में सुकून नहीं मिला करता। तहज्जुद की खामोशी में बहने वाले तुम्हारे आंसू अल्लाह को राज़ी कर लेते हैं। तुम तहज्जुद में उसको मनाते रहो, उसके हजूर अश्कों का दरिया बहाते रहो और वो तुमसे मोहब्बत की इंतहा ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तहज्जुद का खामोश सजदा और जार जार बहते आंसुओं को वो कभी ज़ाया नहीं करता। जब गुजारिश लाडली इबादत में की जाए तो लाडले की दुआ कहाँ अधूरी रह सकती है। कायनात जो भी कहे फिर वो होकर रहता है जो उसका बंदा उससे मांग लेता है। जो दुआएं तुम्हें इतनी प्यारी होती हैं ना, उन्हें मांगने का अंदाज भी बहुत प्यारा होना चाहिए। इतना प्यारा कि अल्लाह पहली बार में ही इन पर कुन कह दे। और पता है अल्लाह को इतना प्यारा अंदाज किसका लगता है? तहज्जुद पढ़ने वालों का। आपको जो चाहिए अगर आपने उसे अल्लाह से तहज्जुद में नहीं मांगा तो क्या मांगा? बात तहज्जुद की है तो ज़रा मोहब्बत से सुनिएगा। तहज्जुद की नमाज वो वाहिद नमाज है जो मुअज्जन की नहीं बल्कि दिल की अजान पर पढ़ी जाती है। तहज्जुद के वक्त आँखों से बहते आंसू और अल्लाह के सामने बैठे बेबस इंसान की फरियादें कभी ज़ाया नहीं होती। तहज्जुद की दुआओं के लिए तो 7 आसमानों के पर्दे उठा दिए जाते हैं। तो फिर अल्लाह ऐसे मौजिज़े करता है जो ना कभी ज़मीन वालों ने देखे होते हैं और ना आसमान वालों ने। तहज्जुद का खामोश सजदा और जार जार बहते हुए आंसुओं को वो कभी ज़ाया नहीं करता। नींद कुर्बान करके जब रोती हुई आंखें अल्लाह को मनाती हैं ना, तो ख्वाब हकीकत बन जाते हैं और ताबीरें कुन में बदल दी जाती हैं। तहज्जुद के वक्त अल्लाह इंसान के बहुत करीब होता है, इतना करीब कि इंसान तहज्जुद के सजदे में अपनी हर दुआ कबूल करवा सकता है जिसके लिए उसने इतना सब्र किया, और वो तुम्हें तुम्हारी सोच से कई ज़्यादा देगा, क्योंकि सब्र करने वाला शख्स अल्लाह को बेहद पसंद है। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। दुआएं कभी भी रद्द नहीं की जाती, फिर वो तहज्जुद की दुआ हो या किसी फ़र्ज़ नमाज की, फिर वो हंस कर मांगी गई हो या रोते हुए, फिर वो किसी नमाजी की हो या बेनमाजी की। जो काफिर को भी खाली हाथ नहीं लौटाता, तुम्हें लगता है वो तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ सकता है। तहज्जुद मोहब्बत की एक कहानी है जो सरे अर्श बैठ कर सुनी जाती है। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने हमें कुरान पाक के ज़रिए मौजज़ात और सब्र की कहानियाँ क्यों सुनाई? क्योंकि अल्लाह चाहता है कि हम इस बात पर यकीन रखें कि अल्लाह की मदद तब हासिल होती है जब कोई इम्कान नहीं होता, बिल्कुल अचानक से। जब आप अल्लाह की किताबों पर ईमान लाते हैं तो उसके लिखे हर्फ हर्फ पर ईमान लाते हैं। वो चाहता है हम यकीन करें, अपने रब का यकीन। इसलिए ये फ़र्ज़ कर दिया गया है कि हम उसकी नाजिल करदा किताबों पर भी ईमान लाएं। वो चाहता है हम सबक हासिल करें कि सब्र कभी रायगा नहीं जाता, फिर चाहे हमारी आँखें और दिल रायगा क्यों ना समझें। हर्फ हमें अल्लाह की ताकतों पर ईमान रखने की तलकीन करते हैं, और जब अल्लाह की ताकतों पर यकीन रखा जाता है तो दुआओं पर शक खुद ब खुद दूर हो जाता है। और फिर जब तुम्हारा दिल तुम्हें अल्लाह के रूबरू ले कर जाता है तो वो तुम्हें थाम लेता है। हज़ारों सोए हुए लोगों में जब उसका एक बंदा तकलीफ़ के मारे जाग रहा हो तो वो कैसे उस एक बंदे को तड़पता हुआ छोड़ सकता है?
جو اپنی نیند قربان کر کے اس سے کچھ طلب کرنے آئے، اللہ کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ پھر چاہے دنیا لاکھ کہے تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کے لیے بھی معجزے بھیجے گا۔ معجزے دعاؤں سے ہیں، اور تہجد کی دعائیں سب سے لاڈلی ہوتی ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ روتی ہوئی آنکھوں سے تہجد کی 2 رکعتیں اور گڑ گڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل سکتی ہیں۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہے۔ جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، وہ محبتیں ہمیشہ سلامت رہتی ہیں۔ جن کی سلامتی کی دعائیں ہم نے تہجد میں مانگی ہوتی ہیں، تہجد کی دعائیں دعا کرنے والے کو ہی بدل دیتی ہیں۔ تمہاری دعائیں ہی تمہیں تہجد تک کھینچ لائی ہیں۔ یقین رکھو تمہارے لیے اب معجزے ہونے کو ہیں۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے، تو وہ سویرا بھی ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ رہتا تو وہ خدا ہر طرف ہے، پر تہجد میں خاص سیاہ کالی چادر کے پیچھے رات کی اندھیری میں صرف وہی لوگ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہو۔ تہجد عشق ہے، تہجد سکون ہے، تہجد قبولیت کی راہ ہے، تہجد معجزوں کی راہ ہے۔ تہجد تو رب سے عشق کا ثبوت ہے۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جو دنیا کو لگتا ہے یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ تہجد ایسی نماز ہے کہ جس کو اس نماز کی عادت ہو جائے، اور اگر وہ ایک دن تہجد نہ پڑھ پائے تو سارا دن کچھ کمی کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہاری چاہت کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اپنے بندے سے ملاقات کے لیے تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پر آتے ہیں۔ تہجد کا سجدہ ہی کن فیکن تک لے کے جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے یہ آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی۔ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ جس خواہش کی تڑپ میں وہ تمہیں تہجد تک لایا ہے، وہ خواہش مکمل بھی وہی کرے گا۔ کس قدر پاکیزہ ہے اس محبت کا دکھ بھی جو تمہیں قضا سجدوں سے تہجد تک کھینچ لایا۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی بات کرنے کے لیے ہم روز تہجد کے وقت اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور اس عشق کے لیے وہ رب خود تمہیں چنتا ہے۔
اور جسے وہ چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ جب تہجد کی دعاؤں میں رونے سے بھی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی تو یہ مت سوچیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے اللہ کے سامنے آپ کا بار بار رونا اللہ کو بہت پسند ہو، اور جو دعا تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ مگر ضروری نہیں کہ اگر کوئی انسان تہجد پڑھتا ہے تو وہ کسی انسان کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ اور پھر تہجد کی توفیق تو انہیں ہی ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے۔ سجدے زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ بے شک نماز بہترین ساتھی ہے، زمین سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ جس انسان سے اللہ پاک ناراض ہو جائے اس سے نماز پڑھنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جو چیز دعا سے بھی نہ ملے وہ تہجد سے مل جاتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو اب تک لا حاصل رہا۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ جب اللہ دل میں اتر جاتا ہے تو تہجد کے وقت آنکھوں میں نیند نہیں ہوتی، اور تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی تو لمحوں میں بھی بدل جاتی ہے۔ ٹھوکر تو وہی ہے جس کے لگنے سے تمہیں اللہ اور اس کی محبت مل جائے۔